سورہ جاسیہ آیت نمبر 12۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو تاکہ رواں رہیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم بحری تجارت سے تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کیا کرو۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ پہلے ان آیات بینات کے ذکر کا سلسلہ شروع تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کمال پر دلالت کرتی تھیں۔ درمیان میں کفار کے گروہ کی ہٹ دھرمی کا ذکر آ گیا۔ اب پھر انہی آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ علماء لغت لفظ تسخیر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کسی کو اجرت اور معاوضہ دیے بغیر کوئی کام کرنے پر مجبور کرنا۔ علامہ ابن منظور لسان العرب میں تسخیر کا یہی مفہوم نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہاری مفت خدمت انجام دینے پر مقرر کر دیا ہے۔ اس کی سطح کو اس طرح نرم بنا دیا ہے کہ تم اس میں غوطہ لگا سکتے ہو۔ تمہارے بڑے بڑے مسافر بردار جہاز، مال بردار جہاز اور وہ ٹینکر جو لاکھوں ٹن تیل اٹھا کر دور دراز مقامات تک پہنچتے ہیں، وہ اس پر تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تم ان میں غوطہ لگا کر آبدار موتی نکالتے ہو، مچھلیاں پکڑ کر ان کو بیچتے بھی ہو اور کھاتے بھی ہو۔ اس کے علاوہ اور بے شمار خدمات ہیں جو سمندر انجام دے رہا ہے، اور تم سے ان خدمات کا کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کیا جاتا۔ خود سوچو، اگر سمندروں کی سطح سخت ہوتی تو تم اس میں غوطہ کیسے لگا سکتے؟ اگر ان میں بھاری بھرکم جہازوں کو اٹھانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو بین الاقوامی تجارت کی یہ گرم بازاری سرے سے مفقود ہوتی۔ یہ سب اس کا فضل ہے جس کو تم تلاش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسب حلال کا شوق دلاتا ہے اور پاکیزہ رزق تلاش کرنے کے لیے بحر و بر میں سفر اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ میرے فضل کے متلاشی ہیں۔ اسی لفظ میں کاسب حلال کی جو عزت افزائی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنے حکم سے۔ بے شک اس نظام میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ صرف سمندروں پر ہی کیا منحصر ہے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت گزاری کے لیے وقف ہے، اور اس تسخیر میں تمہارا یا تمہارے دیوی دیوتاؤں کا کوئی دخل نہیں، یہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔ سائنسدان اپنی محیر العقول ایجادات کے باوجود کسی چیز کے خالق اور موجد نہیں، انہوں نے تو صرف ان مستور قوتوں کو آشکارا کر دیا ہے جو پہلے سے موجود تھیں اور نامعلوم تھیں۔ مثلا جب انسان بولتا ہے اور اس کے متحرک ہونٹ ہوائی لہروں سے ٹکراتے ہیں تو سارے کرۂ ہوائی میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوتا ہے اور وہ آواز دنیا کے کونے کونے تک گونج جاتی ہے۔ سائنس کے قدیم ماہرین کو اس راز کی خبر نہ تھی، اس لیے وہ اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ اب انہوں نے اس راز کو پا لیا، اس لیے اب ریڈیو وغیرہ کے ذریعے آپ دور دراز کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ منہ سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ امریکہ کا شہرہ آفاق سائنسدان تھامس ایڈیسن، جس نے 1000 سے زیادہ ایجادات کیں، ایک روز کہنے لگا، میرے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا موجد ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے، میں قطعاً ایسا موجد نہیں جو قابل ذکر ہو۔ جب میں سوچتا ہوں کہ میں ایک زیرک انسان تو کجا ایک بے وقوف آدمی بنانے پر بھی قادر نہیں جو احمقوں کی سی باتیں کر سکے، اس کے باوجود مجھے موجد کہنا بڑی بے انصافی ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیٹ از دا ریئل انورٹر، حقیقی موجد اس کی ذات ہے۔ ان آیات کے آئینوں میں حسن حقیقی اور کمال ازلی کا عکس جمیل وہی دیکھ سکتے ہیں جو غور و فکر کرنے کے عادی ہوں، لیکن جنہوں نے غور و فکر کی کٹھن وادیوں میں قدم رنجہ فرمانے کی کبھی زحمت نہیں کی، انہیں ان جلووں کی رعنائیوں کی کیا خبر۔
تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ قوم جو قرآن جیسی کتاب کی حامل ہے بے حسی اور جمود کی آغوش میں اونگ رہی ہے، اسے اونگتے صدیاں بیت چکی ہیں اور ابھی تک وہ جاگنے کا نام نہیں لیتی۔ اقبال نے اسی لیے بد دعا یا دعا کی تھی، خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 14۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ: اے حبیب فرمائیے اہل ایمان کو کہ درگزر کرتے رہیں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ اللہ خود بدلہ دے ہر قوم کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اہل ایمان کو عفو و درگزر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کفار جنہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں، وہ تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں، تم ان سے الجھنا شروع کر دو اور نہ ان سے انتقام لینے کے در پہ ہو جاؤ۔ عفو و درگزر سے کام لیا کرو، تمہارے مقام رفیع کو یہی بات زیب دیتی ہے۔ رہا ان کی سزا کا معاملہ تو اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اسے جلی و خفی کا علم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ جب مناسب ہوگا ان کو عذاب کے شکنجے میں کس دے گا۔ قومن سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اہل ایمان قدرت و طاقت کے باوجود حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے ان منکرین سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ بڑی اہمیت کے تاریخی واقعات کو مجازن الایام کہا جاتا ہے، چنانچہ وہ جنگیں جو زمانہ جاہلیت میں لڑی گئیں، جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہایا گیا، جن کی تلخ یاد مدت مدید تک تازہ رہی، انہیں ایام العرب کہتے ہیں۔ نیز ایام کا معنی عذاب بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یرجونا یخافونا کا ہم معنی ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 15۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ ترجمہ: جو نیک عمل کرتا ہے پس وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ ہر شخص اپنے اعمال نیک و بد کا خود ذمہ دار ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں بزرگی دی اپنے زمانے کے اہل جہاں پر۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے گئے اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ان انعامات کا ذکر کیا جو دین سے متعلق ہیں، یعنی ہم نے ان کو تورات جیسی عظیم کتاب مرحمت فرمائی، پھر انہیں حکم سے سرفراز فرمایا۔ حکم سے مراد حکومت ہے، یعنی ہم نے ان کو حکومت عطا فرمائی تاکہ وہ احکام الہی کی تنفیذ کر سکیں اور ارشاد خداوندی کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کر سکیں۔ اور حکم کا دوسرا معنی کتاب کا فہم اور اس کے مطالب کا ادراک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے انہیں کتاب بھی دی اور اس کے اسرار و معارف کی سمجھ بھی ارزانی فرمائی۔ ان دینی عنایات کے علاوہ انہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ جب تک دشت طیہ میں رہے من و سلوہ اترتا رہا، جب شام اور فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں کی سرسبز و شاداب زمینوں نے ان کو مالا مال کر دیا، یعنی اس زمانے میں جتنی قومیں موجود تھیں ان میں سب سے زیادہ یہی لوگ بار امانت کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے اپنی ہم اثر اقوام پر ان کو فضیلت بخشی گئی اور تبلیغ حق کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 17۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل دیے، پس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ انہیں حقائق کا صحیح علم آ گیا، محض باہمی حسد و اناد کے باعث۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ الامر سے مراد دین ہے، یعنی دین کے معاملے میں انہیں کسی مخمسے اور ابہام میں نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ عقائد صحیحہ، اعمال حسنہ اور اخلاق پسندیدہ کے بارے میں انہیں واضح ہدایات دے دی گئیں اور پختہ دلائل سے انہیں ثابت کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ الامر سے مراد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی حضور کے متعلق ایسی واضح نشانیاں انہیں بتا دی گئیں جن سے وہ بآسانی حضور کو پہچان کر ایمان لا سکتے تھے۔ بنی اسرائیل متعدد فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کا یہ اختلاف شدید نوعیت کا تھا۔ اس انتشار نے ان کی دینی اور اخلاقی زندگی کو گوناہ گوں خرابیوں کی آماج گاہ بنا دیا تھا۔ فرقہ بندی کے باعث ان کی ظاہری قوت بھی پاش پاش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس اختلاف اور انتشار کی وجہ ان کی بے علمی اور جہالت نہ تھی، سب کچھ جانتے تھے، محض باہمی حسد اور کینے کے باعث وہ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرنے لگے۔ قیامت کے روز ان کے باہمی اختلاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 18۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ترجمہ، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملے میں، پس آپ اس کی پیروی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ لغت میں شریعت نہر یا دریا کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں لوگ بآسانی بیٹھ کر پانی پی سکتے ہیں اور غسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ راستہ جو منزل کی طرف لے جاتا ہے اس کو عربی میں شارع کہتے ہیں۔ یہاں شریعت کا معنی ہے یعنی وہ عقائد، عبادات اور معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کی پابندی سے وہ اپنے مالک کے شکر گزار بندے کہلا سکتے ہیں، اور ان کا وجود ان کے اپنے لیے اور سارے معاشرے کے لیے یمن و برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عنایات کی گئی تھیں اور انہوں نے باہمی حسد و بغض سے جس طرح اپنے آپ کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کر کے اپنی افادیت کھو دی تھی، اور اب وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ دعوت حق کے منصب پر متمکن رہیں، ان کے حالات بیان کرنے کے بعد روئے سخن اپنے محبوب رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے، یعنی ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت عطا فرما دی ہے جس میں کسی قسم کا نقص نہیں، دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، اور اس پر عمل کرنے والا فرد ہو یا امت فلاح دارین کے شرف سے مشرف ہوگا۔ اے میرے پیارے حبیب، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، نفس کے پرستار اور دنیا کے پجاری لاکھ شور مچائیں، آپ ان کی طرف قطعاً التفات نہ کریں، بڑی ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ جس ذات نے آپ کو یہ جامع شریعت عطا فرمائی ہے وہ علیم و خبیر ہے، اور اعتراض کرنے والے لوگ جاہل اور نفس پرست ہیں۔ اگر علیم و خبیر کی واضح ہدایات پر ان جاہلوں کی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی تو اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ واضح ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 19۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ ترجمہ، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں گے، بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سورہ جاسیہ
آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نظر لطف و کرم سے محروم کر دیے گئے تو پھر اس کے غضب سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ اہل پاکستان کے لیے یہ آیات خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ ہم آزادی کے بعد ابتدائی سالوں میں یورپ اور امریکہ کی مادی ترقی پر فریفتہ رہے، اپنی پاکیزہ ثقافت اور خوبصورت تمدن کو مغربی تہذیب کی کنیز بنانے پر مصر رہے، ان کے ادنیٰ اشارے پر اپنی سیاست کو رنگ دیتے رہے۔ 20-25 سال تک مغرب کی کورانہ تقلید کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری معاشیات سرمایہ داری نظام کے قالب میں ڈھل گئے، چند خاندان امیر بن گئے، باقی ساری قوم کلاش ہو گئی۔ اس تباہ کن پالیسی کے خطرناک اثرات ظاہر ہوئے تو ہم بھنا اٹھے اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، لیکن شومی قسمت ملاحظہ ہو، اگر پہلے لندن اور واشنگٹن ہمارا مرکز عقیدت تھا تو اب ماسکو ہمارا قبلہ حاجات بنتا جا رہا ہے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ قائدین ہمیں سوشلزم کے دلدل میں پھنسا کر دم لیں گے۔ کاش کوئی مرد دانا ان نازک لمحوں میں ہمیں قرآن کریم کے بتائے ہوئے نظام پر عمل پیرا کر دیتا، اور اسلام کا وہی نظام جسے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جہنم زار میں نافذ کر کے اسے رشک فردوس بنا دیا تھا، اسی کو وہ اس پاکستان میں نافذ کر کے ہماری کشتی کو بھی ساحل آشنا کر دیتا۔ ہم کب تک دریوزہ گر بنے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ اپنے نبی برحق کے دامن رحمت کو چھوڑ کر اغیار کے سایہ دیوار میں پڑے رہیں گے۔ اس انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ قوم میں فکری اتحاد ہو اور قیادت اتنی جاندار اور نور ایمان سے مالا مال ہو کہ مخالفین کی غوغا آرائی میں قرآن کی سائد پر فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ پر عمل پیرا ہونے کی ہمت رکھتی ہو۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اگر تم قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دو گے تو ظالم بن جاؤ گے، پھر اللہ کی نصرت اور تائید کے مستحق نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں کی اعانت فرماتا ہے اور دستگیری کرتا ہے جو اس کی نافرمانی سے لرزہ براندام رہتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 20۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے اور باعث ہدایت و رحمت ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے نور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو اس سے مستفید ہونا چاہے وہ محروم واپس نہیں جائے گا۔ وہ خوش نصیب جو اس کی بیان کردہ حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ اس کا دامن پکڑ کر اور اس کے ارشادات کو خضر راہ بنا کر ہم اپنی منزل مراد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 21۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ ترجمہ: کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ یکساں ہو جائے ان دونوں کا جینا اور مرنا۔ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ کفار عرب قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہر طرح کی باز پرس سے بے غم تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد یہ تھا کہ وہ خوب داد عیش دیں اور معاشرے میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ جب اسلام نے انہیں قیامت کے محاسبے سے ڈرایا اور انہیں ان بدکاریوں سے باز آنے کی تلقین کی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، تو ان میں سے جو بڑے سرکش تھے برملا کہنے لگے کہ پہلے تو قیامت کا برپا ہونا ہی خلاف عقل اور محال ہے، اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو وہی خدا وہاں بھی ہوگا جو یہاں ہے۔ جب اس نے ہمیں یہاں گوناگون نعمتوں اور آسائشوں سے بہرہ ور کیا ہے، وہ ہمیں اس روز بھی محروم نہیں رکھے گا۔ وہ بڑی شوخی سے کہا کرتے لَئِن رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ،
اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر گیا تو مجھے وہاں بڑی عمدہ چیزیں ملیں گی۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ کیا بدکار اور فجار اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی زندگی اور موت ان لوگوں جیسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر سچے دل سے ایمان لائے اور ساری عمر اطاعت و فرما برداری میں گزار دی۔ کیا وہ لوگ ان کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں جو عمر بھر شرک کرتے رہے، نفس کی سفلی خواہشات کی تسکین کے لیے تمام اخلاقی ضابطوں کو رونتے رہے اور حصول مال و جاہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑتے رہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کان کھول کر سن لو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ان کی دنیوی زندگیاں یکساں نہیں تھیں، اسی طرح ان کی آنے والی زندگیاں بھی یکساں نہیں ہوں گی۔ اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کو فردوس بری میں بصد عزت و اکرام داخل کیا جائے گا، اور بدکاروں اور سرکشوں کو دھکے دے کر جہنم کے شعلہ زاروں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس آیت کی ترکیب پر ذرا سرسری نظر ڈال دیجئے۔ منقاطعہ ہے، اس کا کوئی خاص مدلول نہیں، محض ایک بیان سے دوسرے بیان کی طرف انتقال کے لیے ذکر کیا گیا ہے یا استفہام انکار کے لیے ہے۔ حاسبہ کا فاعل الذین ہے، قاعدے کے مطابق حاسبہ کے دو مفعول ہونے چاہیے، یہاں صرف ایک مفعول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نجعلہم اگرچہ بظاہر ایک مفعول ہے لیکن دو کے قائم مقام ہے۔ نجعل کا معنی نسیرہ ہے، ہم اس کا مفعول اول ہے اور کالذین آمنوا مفعول ثانی ہے، سواء بدل ہے اور کاف مبدل منہ ہے جو یہاں مثل کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ سواء مصدر ہے اور مستوین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ محیاہم و مماتہم اس کا فاعل ہے، اگرچہ اور بھی اقوال ہیں لیکن زیادہ صحیح اور صاف یہی ترکیب ہے۔ اب آیت کا مطلب واضح ہو گیا کہ بدکاروں کا یہ خیال باطل محض ہے، ہم انہیں اور اہل ایمان کو ایک جیسا کر دیں گے اور ان سے یکساں سلوک کیا جائے گا، یعنی ہم کفار کی زندگی اور موت اہل ایمان کی زندگی اور موت کی طرح کر دیں گے۔ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔